اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ہم 23ویں اور 24ویں آیت کی ابھی تک جو ہے وہ اس کا خلاصہ اور تفسیر پیش کر رہے ہیں۔ ابھی آگے 25ویں آیت نہیں آئی ہے، آنے والی ہے، اس لیے آج بھی ہم اسی کا خلاصہ پیش کریں گے۔ نزول قرآن کے ابتدائی دور کے چند سال تو اس حال میں گزرے کہ قرآنی تعلیمات کو کھلے طور پر پیش کرنا بھی ممکن نہ تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خفیہ طور پر لوگوں کے اصول قرآنی کی طرف دعوت دیتے تھے، پھر بے شمار مزاحمتوں اور مخالفتوں کے نرغے میں کچھ اعلانیہ دعوت بھی شروع کی جاتی ہے، مگر قرآن کریم کے مجوزہ قانون کی تنفیذ کا کوئی امکان نہ تھا۔ ہجرت مدینہ کے بعد صرف 10 سال ایسے ملے جن کو مسلمانوں کے لیے آزادی کا زمانہ کہا جا سکتا ہے، اس میں قرآنی نظام کی مکمل تعلیم اور تنفیذ کی کوشش اور کوئی تعمیری کام کیا جا سکتا تھا۔ لیکن ان 10 سالوں میں بھی آپ تاریخ اسلام پر نظر ڈالیں تو معلوم ہوگا کہ ابتدائی 6 سال دشمنوں کے نرغے اور منافقین اور یہود مدینہ کی سازشوں سے کس کو فرصت تھی کہ کوئی تعمیری کام اور ایسا نظام جو ساری دنیا کے نظاموں سے مختلف ہے عملی طور پر نافذ کر سکے۔ مسلمانوں کے خلاف سب بڑے بڑے مارکے انہی 6 سال کے اندر پیش آئے۔ غزوہ بدر، غزوہ احد، احزاب وغیرہ سب اسی مدت کے اندر ہوئے۔ ہجرت کے چھٹے سال 10 سال کے لیے حدیبیہ کا صلح نامہ لکھا گیا اور صرف 1 سال اس معاہدے پر قریش عرب قائم رہے۔ اس کے بعد انہوں نے اس کو بھی توڑ ڈالا اور پھر جنگ و جہاد کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ ظاہر اسباب میں صرف ایک یا 2 سال ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کام کے لیے ملے کہ قرآن کی دعوت کو عام کر سکیں اور اس کے نظام کو نافذ کرنے کی کوشش کر سکیں۔ اسی عرصے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے بڑے سلاطین نے دنیا کو خطوط لکھے، قرآن کی دعوت ان کو پہنچائی، قرآن نظام کو قائم کرنے پھیلانے کی صحیح فرمائی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری عمر مبارک تک اس آزادی کے صرف 4 سال ہوتے ہیں جن میں فتح مکہ کا جہاد بھی پیش آیا اور مکہ مکرمہ فتح ہوا۔ اب اس 4 سال کی قلیل مدت کو دیکھیے اور قرآن کے اس نفوذ پر نظر ڈالیے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت تقریباً پورے جزیرۃ العرب پر قرآن کی حکومت تھی، ایک طرف سرحد روم تک اور دوسری طرف عراق تک، تیسری طرف عدن تک پہنچ چکی تھی۔ اگر اس سے بھی قطع نظر کر لی جائے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے، اس کو بھی نظر انداز کیا جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم ایک ایسی قوم تھی جس نے کبھی کسی بادشاہ کی اطاعت قبول نہ کی تھی، اس کو بھی بھول جائیے کہ ساری دنیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف تھی اور مشرکین عرب، یہود و نصارہ سب کے سب مل کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور قرآن کو دنیا سے مٹانے پر تلے ہوئے تھے۔ بالکل سازگار فضا مان لیجئے تو بھی ایک نئے نظام، نئے قانون اور نئے اصول تدوین اور ترتیب، پھر اس کی تعلیم اور تفہیم، پھر اس کی عملی تنفیذ اور اس کے ذریعے ایک پاک باز معاشرہ اور ملک بھر میں امن و سکون پیدا کرنے کے لیے کتنی مدت، کتنا سرمایہ اور کتنے آدمی درکار ہیں، اور کیا وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کو حاصل تھے؟ آج کے نظاموں کو سامنے رکھ کر حساب لگائیے تو ایک اندھے کی بھی آنکھیں کھل جائیں گی کہ یہ نفوذ اثر روحانی تاثیر بجز خاص قدرت الہی کے کسی طرح ظاہر نہیں ہو سکتی۔ اعجاز قرآن کے پورے وجوہ اور اس کی تفسیرات کا بیان ایک نہایت طویل بحث ہے۔ علماء امت نے اس پر 20 کی مستقل کتابیں ہر زمانے میں مختلف زبانوں میں تصنیف فرمائی ہیں۔ آگے چلتے ہیں۔ اب اس میں بہت ساری کتابوں کے نام لکھے ہیں جو میں نہیں آپ کو پڑھ کے بتا رہی ہوں کیونکہ وہ آپ کی ضروری نہیں ہے، وہ سعودی عرب کی کتابیں۔ چند شبہات اور جوابات۔ بعض لوگوں کی طرف سے کہا جاتا ہے کہ بہت ممکن ہے کہ قرآن کے مقابلے میں کتابیں اور مقالات لکھی گئے مگر وہ محفوظ نہ رہے ہوں، لیکن ذرا بھی انصاف سے کام لیا جائے تو اس احتمال کی کوئی گنجائش نہیں رہتی، کیونکہ دنیا جانتی ہے کہ جب سے قرآن نازل ہوا پوری دنیا میں قرآن کے ماننے والے کم اور منکرین زیادہ رہے ہیں، اور یہ بھی معلوم ہے کہ ذرائع نشر و اشاعت جتنے منکرین قرآن کو حاصل رہے، قرآن کے ماننے والوں کو اکثر قرون میں اس کا کوئی قابل ذکر حصہ حاصل نہیں رہا۔ قرآن اتنا بلند و بانگ دعویٰ اپنے مخالفین کے سامنے کرتا ہے، ان کو چیلنج دیتا ہے، غیرتیں دلاتا ہے، اور مخالفین اسلام اس کے مقابلے میں جان و مال اور اولاد سب کچھ قربان کرنے کے لیے آمادہ ہوتے ہیں۔ اگر انہوں نے قرآن کا چیلنج قبول کر کے کوئی چیز مقابلے کے لیے پیش کی ہوتی تو کیسے ممکن تھا کہ وہ ساری دنیا میں شائع نہ ہوتی، اور ہر زمانے میں منکرین قرآن مسلمانوں کے مقابلے میں اس کو پیش نہ کرتے اور مسلمانوں کی طرف سے اس پر جرح اور قدح میں
سینکڑوں کتابیں نہ لکھی گئی ہوتی۔ اسلام کے قرن اول میں صرف ایک واقعہ مسلمہ کذاب یمامی کا پیش آیا کہ اس نے کچھ چند بے حیائی کے الٹے سیدھے کلمات لکھ کر یہ کہا تھا کہ یہ وحی آسمانی قرآن کی مثل ہے، مگر دنیا جانتی ہے کہ ان کلمات کا کیا حشر ہوا۔ خود اس کی قوم نے اس کے منہ پر دے مارے۔ وہ کلمات ایسے شرمناک غیر مہذب تھے کہ کسی مہذب سوسائٹی ان کو بیان کرتا، اور بہرحال جیسی بھی تھی وہ آج تک کتابوں میں نقل ہوتے چلے آئے ہیں۔ اگر کسی اور شخص نے کوئی اچھا کلام قرآن کے مقابلے میں پیش کیا ہوتا تو کوئی وجہ نہ تھی کہ دنیا کی تاریخ اس کو یکسر بھلا دیتی اور منکرین قرآن اس کو ہر قیمت پر باقی رکھنے کی کوشش بھی کرتے۔ وہ لوگ جو قرآن کے مقابلے پر ہر وقت سینہ سپر تھے، قرآن کے اس چیلنج کے جواب میں انہوں نے طرح طرح کی باتیں کی جن کو قرآن میں نقل کر کے جواب دیا گیا، مگر اس کا ایک واقعہ نہیں کہ کوئی کلام مقابلے پر پیش کر کے اس کے قرآن کا مثل ہونے کا دعویٰ کیا گیا ہو۔ ایک رومی غلام جو مدینے میں لوہار کا کام کیا کرتا تھا اور کچھ تورات اور انجیل پڑھا کرتا تھا، کبھی کبھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا تھا۔ عرب کے کچھ جاہلوں نے تعصب اور اناد سے یہ مشہور کیا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ قرآنی مضامین اس نے سکھائے ہیں۔ قرآن نے ان کا اعتراض نقل کر کے خود جواب دیا کہ جس شخص کی طرف سکھانے کی نسبت کرتے ہو وہ تو خود اجمی ہے، عربی زبان کی بلاغت کو کیا جانے، اور یہ قرآن عربی کی انتہائی بلیغ کتاب ہے۔ سورہ نحل کی آیت نمبر 103۔ لسان الذی یلحدون الیہ اعجمی وہذا لسان عربی مبین۔ ہم جانتے ہیں کہ یہ مخالفین اسلام یہ کہتے ہیں کہ آپ کو یہ قرآن ایک آدمی سکھاتا ہے، حالانکہ وہ جس آدمی کی طرف نسبت کرتے ہیں وہ اجمی ہے اور قرآن ایک بلیغ عربی زبان میں ہے۔ کچھ لوگوں نے قرآن کی تحدی کے جواب میں یہ کہا، لو نشاء لقلنا مثل ھذا، اگر ہم چاہتے تو ہم بھی قرآن کی مثل کلام کہہ دیتے۔ لیکن کوئی ان سے پوچھے پھر چاہا کیوں نہیں؟ قرآن کے مقابلے کے لیے سارا ایڑی چوٹی کا زور تو خرچ کیا، جان و مال کی قربانی دی۔ اگر تمہیں اس کا مثل کلام لکھنے یا کہنے کی قدرت تھی تو قرآن کی اس تحدی کے بعد تم نے اس کے مثل کلام بنا کر فتح کا صحرا اپنے سر کیوں نہ لیا؟ خلاصہ یہ ہے کہ قرآن کے دعوے کے بعد مخالفین نے کچھ شریفانہ سکوت نہیں کر لیا، بلکہ جو کچھ ان کے منہ میں آیا اس کو مقابلے پر کہتے رہے۔ لیکن یہ پھر بھی کسی نے نہ کہا کہ ہم میں سے فلاں آدمی نے قرآن جیسا فلاں کلام لکھا ہے۔ اسے قرآن کا دعویٰ یکتائی معاذ اللہ غلط ہے۔ بعض معاندین کو یہ سوجی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جو قبل از نبوت چند روز کے لیے ملک شام تشریف لے گئے اور راستے میں بحیرہ راہب سے ملاقات ہوئی، وہ تورات کا ماہر تھا۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علوم سیکھے۔ کوئی ان سے پوچھے کہ ایک دن کی ایک ملاقات میں اس سے سارے علوم و معارف، فصاحت و بلاغت کا اعجاز، اخلاقی تربیت، نظام خانگی، نظام مملکت کیسے سیکھ لیے؟ آپ کے بعد معترضین نے کہا کہ کسی کلام کی مثل نہ بنایا جانا اس کی دلیل نہیں ہو سکتی کہ وہ اللہ کا کلام یا معجزہ ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ایک اعلیٰ درجے کا ماہر بلاغت کوئی نثر یا نظم ایسی لکھے کہ دوسرے آدمی اس کی نظیر نہ لا سکیں۔ سعدی شیرازی کی گلستان فیضی کی تفسیر بے نقط، یعنی نقطہ کوئی نہیں اس میں، کو عام طور پر بے مثل اور بے نظیر کتابیں کہا جاتا ہے، تو کیا وہ بھی معجزہ ہیں؟ لیکن اگر ذرا غور کریں تو انہیں معلوم ہوگا کہ سعدی اور فیضی کے پاس سامان تعلیم اور تعریف کس قدر موجود تھا، کتنے عرصے تک انہوں نے تعلیم حاصل کی، برسوں مدرسوں میں پڑے رہے، راتوں جاگے، مدتیں محنت کی، بڑے بڑے علماء کے سامنے جان و ادب طے کیے۔ سال ہر سال کی محنتوں اور دماغ سوزیوں کے نتیجے میں اگر فیضی یا حریری یا متنبی یا کوئی اور عربی زبان میں اور سعدی فارسی میں اور ملٹن انگریزی میں یا ہومر یونانی میں یا کالی اس سنسکرت میں ایسی ہوئی ہے کہ ان کا کلام دوسروں کے کلام سے فائق ہو گیا تو کوئی تعجب کی بات نہیں۔ معجزے کی تعریف تو یہ ہے کہ وہ اسباب متعارفہ کی توسط کے بغیر وجود میں آئے۔ کیا ان لوگوں کی باقاعدہ تحصیل علوم، استادوں کے ساتھ طویل ملازمت اور صحبت، وسیع مطالعہ، مدتوں کی مشتاقی اس کی علمی مہارت کے کھلے ہوئے اسباب نہیں ہیں؟ اگر ان کے کلام دوسروں سے ممتاز ہوں تو اس پر تعجب کی کیا بات ہے؟ تعجب کی بات تو یہ ہے کہ جس نے کبھی کتاب و قلم کو ہاتھ نہ لگایا ہو، کسی مدرسے اور مکتب میں قدم نہ رکھا ہو، وہ ایسی کتاب دنیا کے سامنے پیش کرے کہ ہزاروں سازی اور لاکھوں فیضی اس پر قربان ہو جانے کو اپنا سرمایہ فخر سمجھیں، اور ان کو جو کچھ علم و حکمت حاصل ہو اس کو بھی
آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے فیض تعلیم کا اثر قرار دیں۔ اس کے علاوہ سعدی اور فیضی کے کلام کا مثل پیش کرنے کی کسی کو ضرورت بھی کیا تھی؟ کیا انہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا اور اپنے کلام کے بے مثل اور بے نظیر ہونے کو اپنا معجزہ کہا تھا، اور دنیا کو اس کا چیلنج کیا تھا کہ ہمارے کلام کی کوئی مثال پیش نہیں کی جا سکتی، اس کے نتیجے میں لوگ اس کا مقابلہ کرنے اور مثال پیش کرنے کے لیے مجبور ہوتے۔ اچھا، پھر قرآن کی صرف فصاحت و بلاغت اور نظم و ترتیب ہی میں مثال نہیں، لوگوں کے دل و دماغ پر اس کی تاثیرات عجیبیہ اس سے زیادہ بے مثال اور حیرت انگیز ہیں، جن کی وجہ سے قوموں کے مزاج بدل گئے، انسانی اخلاق میں ایک کایا پلٹ ہو گئی۔ عرب کے تنخو گنوار علم و اخلاق اور علم و حکمت کے استاد مانے گئے۔ ان حیرت انگیز انقلابی تاثیرات کا اقرار صرف مسلمان نہیں، موجودہ زمانے کے سینکڑوں غیر مسلموں نے بھی کیا ہے۔ یورپ کے مستشرقین کے مقالات اس بارے میں جمع کیے جائیں تو ایک مستقل کتاب ہو جائے، اور حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس موضوع پر ایک مستقل کتاب بھی لکھی ہے۔ ڈاکٹر گستاولی بان نے اپنی کتاب تمدن عرب میں صفائی سے اس حیرت انگیزی کا اعتراف کیا کہ یہ ان کے الفاظ کا ترجمہ اردو میں ہے۔ اس پیغمبر اسلام، اس نبی امی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی ایک حیرت انگیز سرگزشت ہے، جس کی آواز نے قوم ناہنجار کو اس وقت تک کسی ملک گیر کی زیر حکومت نہ آئی تھی رام کیا، اور اس درجے پر پہنچایا کہ اس نے عالم کی بڑی بڑی سلطنتوں کو زیر و زبر کر ڈالا، اور اس وقت بھی وہی نبی امی اپنی قبر کے اندر سے لاکھوں بندگان خدا کو کلمہ اسلام پر قائم رکھے ہوئے ہے۔ مسٹر وڈول نے قرآن مجید کا ترجمہ اپنی زبان میں کیا ہے، لکھتا ہے جتنا بھی ہم اس کتاب یعنی قرآن کو الٹ پلٹ کر دیکھیں، اسی قدر پہلے مطالعے سے اس کی نامرغوبی نئے نئے پہلو سے اپنا رنگ جماتی ہے، لیکن فوراً ہی مسخر کر لیتی ہے، متحیر بنا دیتی ہے، اور آخر میں ہم سے تعظیم کرا کر چھوڑتی ہے۔ اس کا طرز بیان باعتبار اس کے مضامین اور اغراض کے عفیف عالیشان اور تحدید آمیز ہے، اور جا بجا اس کے مضامین میں سخن کی غایت رفعت تک پہنچ جاتے ہیں۔ اور یہ کتاب ہر زمانے میں اپنا پرزور اثر دکھاتی رہے گی۔ مصر کے مشہور مصنف احمد فتحی بگ زاغلول نے 1898 میں مسٹر کونٹ ہنری کی کتاب کا الاسلام کا ترجمہ عربی میں شائع کیا تھا۔ اصل کتاب فرینچ زبان میں تھی۔ اس میں مسٹر کونٹ ہے تو قرآن کے متعلق اپنے تاثرات ان الفاظ میں ظاہر کیے ہیں۔ عقل حیران ہے کہ اس قسم کا کلام ایسے شخص کی زبان سے کیوں کر ادا ہو جو بالکل امی تھا۔ تمام مشرق نے اقرار کیا کہ نوع انسانی لفظاً اور معناً ہر لحاظ کی نظیر پیش کرنے سے عاجز ہے۔ یہ وہی کلام ہے جس کی بلند انشا پردازی نے عمر بن خطاب کو مطمئن کر دیا، ان کو اللہ کا معترف ہونا پڑا۔ یہ وہی کلام ہے کہ جب عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کے متعلق اس کے جملے جعفر بن ابی طالب نے حبشہ کے بادشاہ کے دربار میں پڑھے تو اس کی آنکھوں سے بے ساختہ آنسو جاری ہو گئے، اور بش چلا اٹھا کہ یہ کلام اسی سرچشمے سے نکلا ہے جس میں عیسیٰ علیہ السلام کا کلام نکلا ہے۔ انسائکلوپیڈیا برٹانیکا نے دوسری کتاب میں لکھا ہے، جلد 16 ہے، صفحہ نمبر 599 میں ہے، تو قرآن کی مختلف حصص کے مطالب ایک دوسرے سے بالکل متفاوت ہیں۔ بہت سی آیات دینی اور اخلاقی خیالات پر مشتمل ہیں۔ مظاہر قدرت، تاریخ، الہامات انبیاء کے ذریعے اس میں اللہ کی عظمت، مہربانی اور صداقت کی یاد دلائی گئی ہے۔ بالخصوص حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے اللہ کو واحد اور قادر مطلق ظاہر کیا گیا ہے۔ بت پرستی اور مخلوق پرستی کو بلا لحاظ ناجائز قرار دیا گیا ہے۔ قرآن کی نسبت یہ بالکل بجا کہا جاتا ہے کہ وہ دنیا بھر کی موجودہ کتابوں میں سب سے زیادہ پڑھا جاتا ہے۔ انگلستان کے نامور مورخ ڈاکٹر گبن اپنی مشہور تصنیف سلطنت روما کا انحطاط اور زوال کی جلد 5 باب 50 میں لکھتے ہیں، قرآن کی نسبت بحر اٹلانٹک سے لے کر دریائے گنگا تک مان لیا ہے۔ یہ پارلیمان کی روح ہے، قانونی اساسی ہے، اور صرف اصول مذہب ہی کے لیے نہیں بلکہ احکام تعزیرات کے لیے اور قوانین کے لیے بھی ہے، جس پر نظام کا مدار ہے، جس سے نوع انسانی کی زندگی وابستہ ہے، جن کو حیات انسانی کی تربیت اور تنسیق سے گہرا تعلق ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت سب پر حاوی ہے۔ یہ شریعت ایسے دانشمندانہ اصول اور اس قسم کے قانونی انداز پر مرتب ہوئی ہے
کہ سارے جہاں میں اس کی نظیر نہیں مل سکتی۔ اس جگہ مستشرقین یورپ کے اقوال اور اعترافات کا استیاب کرنا نہیں، اس کی گنجائش نہیں۔ نمونے کے طور پر چند اقوال نقل کیے گئے ہیں جن سے واضح ہوتا ہے کہ باعتبار فصاحت و بلاغت کے اور باعتبار اغراض و وقاصت کے اور باعتبار علوم و معارف کے قرآن کی بے نظیر اور بے مثل ہونے کا اقرار سے مسلمانوں نے نہیں، ہر زمانے کے منصف مزاج غیر مسلموں نے بھی کیا ہے۔ قرآن نے ساری دنیا کو اپنی مثال لانے کا چیلنج دیا ہے اور کوئی نہ لا سکا۔ آج بھی ہر مسلمان دنیا کے ماہرین علم و سیاست کو چیلنج کر کے کہہ سکتا ہے کہ پوری دنیا کی تاریخ میں ایک واقعہ ایسا دکھلا دو کہ ایک بڑے سے بڑا ماہر حکیم یا فلاسفر کھڑا ہوا اور ساری دنیا کے عقائد نظریات اور رسوم و عادات کے خلاف ایک نیا نظام پیش کرے، اور اس کی قوم بھی اتنی جاہل گوار ہو، پھر وہ اتنے قلیل عرصے میں اس کی تعلیم کو بھی عام کر دے اور عملی تنفیذ کو بھی اس حد تک پہنچا دے کہ اس کی نظیر آج کے مضبوط اور مستحکم نظاموں میں ملنا ناممکن ہے۔ دنیا کی پہلی تاریخ میں اگر اس کی کوئی نظیر نہیں تو آج تو بڑی روشن خیالی، بڑی تیز رفتاری کا زمانہ ہے۔ آج کوئی کر کے دکھلا دے، اکیلا کوئی نہ کر سکے تو اپنی قوم کو بلکہ دنیا کی ساری اقوام کو جمع کر کے اس کی مثال پیش کر دے۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ۔ اگر تم اس کی مثال نہ لا سکے اور ہرگز نہ لا سکو گے تو پھر اس جہنم کی آگ سے ڈرو جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہے، جو منکروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ ماشاءاللہ سے 23 اور 24 آیت جو ہے وہ پوری ہو گئی۔ آج ہم 25ویں آیت پڑھ رہے ہیں۔ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِن ثَمَرَةٍ رِزْقًا قَالُوا هَٰذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِن قَبْلُ وَأُوتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ اور خوشخبری دے ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے کہ ان کے واسطے باغ ہیں کہ بہتی ہیں ان کے نیچے نہریں، جب ملے گا ان کو وہاں کا کوئی پھل کھانے کو تو کہیں گے یہ تو وہی ہے جو ملا تھا ہم کو اس سے پہلے، اور دیے جائیں گے ان کو پھل ایک صورت کے، اور ان کے لیے وہاں عورتیں ہوں گی پاکیزہ اور وہ وہیں ہمیشہ رہیں گے۔ خلاصہ تفسیر۔ اور خوشخبری سنا دیجیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور کام کیے اچھے، اس بات کی کہ بے شک ان کے واسطے بہشتیں ہیں جو چلتی ہوں گی ان کے نیچے نہریں، جب کبھی دیے جائیں گے وہ لوگ ان بہشتوں میں سے کسی پھل کی غذا تو ہر بار میں یہی کہیں گے کہ یہ تو وہی ہے جو ہم کو ملا تھا اس سے پہلے، اور ملے گا بھی ان کو دونوں بار کا پھل ملتا جلتا، اور ان کے واسطے ان بہشتوں میں بیویاں ہوں گی صاف پاک کی ہوئی، اور وہ لوگ ان بہشتوں میں ہمیشہ کو بسنے والے ہوں گے۔ ہر بار میں ملتا جلتا پھل ملنا لطف کے واسطے ہوگا، یہ دونوں مرتبہ پھلوں کی صورت ایک ہی ہوگی جس سے وہ سمجھیں گے کہ یہ پہلی ہی قسم کا پھل ہے، مگر کھانے میں مزہ دوسرا ہوگا جس سے حظ و سرور بڑھے گا۔ ربط آیات۔ اس سے پہلی آیت میں قرآن کریم کو نہ ماننے والوں کے عذاب کا بیان تھا، اس آیت میں ماننے والوں کے لیے بشارت اور خوشخبری مذکور ہے۔ اس میں جنت کے عجیب و غریب پھلوں کا اور حوران جنت کا ذکر ہے۔ معارف اور مسائل۔ اہل جنت کو مختلف پھل ایک ہی شکل و صورت میں پیش کرنے سے مقصد بھی ایک تفریح اور لطف کا سامان بنانا ہوگا، اور بعض مفسرین نے فرمایا کہ پھلوں کے متشابہ ہونے سے مراد یہ ہے کہ جنت کے پھل صورت و شکل میں دنیا کے پھلوں کی طرح ہوں گے۔ جب اہل جنت کو ملیں گے تو کہیں گے یہ تو وہی پھل ہیں جو دنیا میں ہمیں ملا کرتے تھے، مگر ذائقہ اور لذت میں دنیا کے پھلوں سے ان کی کوئی نسبت نہ ہوگی، صرف نام کا اشتراک ہوگا۔ جنت میں ان لوگوں کو پاک صاف بیویاں ملنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ دنیا کی تمام ظاہری اور اخلاقی گندگیوں سے پاک ہوں گی، بول و براز، حیض و نفاس اور ہر ایسی چیز سے پاک ہوں گی جن سے انسان کو نفرت ہوتی ہے۔ اسی طرح کچھ خلقی بے وفائی مانوی عیوب سے بھی پاک ہوں گی۔ بول و براز کہتے ہیں پیشاب اور پخانے کو، وہاں ایسی کوئی چیز نہیں ہوگی۔ آخر میں فرمایا کہ پھر جنت کی نعمتوں کو دنیا کی آنی فانی نعمتوں کی طرح نہ سمجھو جن کے فنا ہو جانے یا سلب ہو جانے کا ہر وقت خطرہ رہتا ہے، بلکہ یہ لوگ ان نعمتوں میں ہمیشہ خوش و خرم رہیں گے۔
یہاں مومنین کو جنت کی بشارت دینے کے لیے ایمان کے ساتھ عمل صالح کی بھی قید لگائی گئی ہے کہ ایمان بغیر عمل صالح کے انسان کو اس بشارت کا مستحق نہیں بناتا، اگر جیسے ایمان بھی جہنم میں خلود اور دوام سے بچانے کا سبب ہے، یعنی ہمیشہ کے لیے داخلہ۔ اور مومن کتنا بھی گناہ گار ہو، کسی نہ کسی وقت میں وہ جہنم سے نکالا جائے گا اور جنت پہ پہنچے گا، مگر عذاب جہنم سے بالکل نجات کا بغیر عمل صالح کے کوئی مستحق نہیں ہوتا۔ اب 2 آیات اور آ رہی ہیں۔ ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها فاما الذین آمنوا فیعلمون انہ الحق من ربهم واما الذین کفروا فیقولون ماذا اراد اللہ بهذا مثلا یضل به کثیرا ویہدی به کثیرا وما یضل به الا الفاسقین الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ به ان یوصل ویفسدون فی الارض اولئک هم الخاسرون۔ بے شک اللہ شرماتا نہیں اس بات سے کہ بیان کرے کوئی مثال مچھر کی یا اس چیز کی جو اس سے بڑھ کر ہو، سو وہ لوگ جو مومن ہیں وہ یقیناً جانتے ہیں کہ یہ مثال ٹھیک ہے جو نازل ہوئی ان کے رب کی طرف سے، اور جو کافر ہیں سو کہتے ہیں کیا مطلب تھا اللہ کا اس مثال سے۔ گمراہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس مثال سے بطہروں کو اور ہدایت کرتا ہے اس سے بطہروں کو، اور گمراہ نہیں کرتا اس مثال سے مگر بدکاروں کو جو توڑتے ہیں اللہ کے معاہدے کو مضبوط کرنے کے بعد، اور قطع کرتے ہیں اس چیز کو جس کو اللہ نے فرمایا ملانے کو، اور فساد کرتے ہیں ملک میں وہی ہیں ٹوٹے والے یعنی نقصان والے۔ خلاصہ تفسیر، بعض مخالفین نے قرآن کے کلام الہی ہونے پر یہ اعتراض کیا تھا کہ اس میں بہت سی حقیر اور ذلیل چیزوں کا ذکر تمثیلات میں کیا گیا ہے، جیسے مچھر، مکھی وغیرہ۔ اگر یہ اللہ کا کلام ہوتا تو ایسی حقیر چیزوں کا ذکر اس میں نہ ہوتا۔ اس کا جواب دیا گیا کہ ہاں، واقعی اللہ تعالیٰ تو نہیں شرماتے کہ بیان کریں کوئی مثال بھی، خواہ مچھر ہو خواہ اس سے بھی بڑھی ہوئی کوئی چیز، یعنی حقیر ہونے میں مچھر سے بھی بڑھی ہوئی ہو۔ سو جو ایمان لائے ہوئے ہیں خواہ کچھ ہی ہو وہ تو یہی یقین کریں گے کہ بے شک یہ مثال بہت ہی موقع کی ہے ان کے رب کی جانب سے، اور رہ گئے وہ لوگ جو کافر ہو چکے ہیں تو چاہے کچھ ہی ہو جائے وہ یوں ہی کہتے رہیں گے، تو وہ کون سا مطلب ہوگا جس کا قصد کیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے اس حقیر مثال سے گمراہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے اس مثال کی وجہ سے بہتروں کو، اور ہدایت کرتے ہیں اسی کی وجہ سے بہتوں کو، اور گمراہ نہیں کرتے اللہ تعالیٰ اس مثال سے کسی کو مگر صرف نافرمانی کرنے والوں کو کہ جو توڑتے رہتے ہیں اس معاہدے کو جو اللہ سے کر چکے تھے۔ اس کے استحکام کے بعد یعنی عہد ازل میں جس میں سب کی ارواح نے اللہ تعالیٰ کے رب ہونے کا اقرار کیا تھا، اور قطع کرتے رہتے ہیں ان تعلقات کو کہ حکم دیا تھا اللہ تعالیٰ نے ان کو جوڑنے کا۔ اس میں تمام تعلقات شرعیہ داخل ہیں، خواہ وہ تعلقات ہوں جو بندہ اور اللہ کے درمیان ہیں، یا وہ جو اس کے اقربا اور رشتہ داروں کے درمیان ہیں، اور عام اہل اسلام کے درمیان ہیں، اور جو عام انسانوں کے درمیان ہیں۔ اور فساد کرتے رہتے ہیں زمین میں، کفر و شرک خود بھی ایک فساد ہے، اور دوسروں پر ظلم کرنا اور ناحق شناسی جو کفر کے لوازم میں سے ہے وہ بھی اس فساد میں شامل ہے۔ بس یہ لوگ ہیں پورے خسارے میں پڑنے والے کہ دنیا کی راحت اور آخرت کی نعمت سب سے ہاتھ دے بیٹھے، کیونکہ حاسد کی دنیا زندگی بھی ہمیشہ تلخ ہی رہتی ہے۔ معرف اور مسائل ربط آیات، چند آیات پہلے قرآن کریم کا یہ دعویٰ مذکور ہے کہ قرآن کریم میں کسی شک اور شبے کی گنجائش نہیں، اور اگر کسی کو کوئی شک اس کے کلام الہی ہونے میں ہے تو وہ اس کی چھوٹی سی صورت کی مثل بنا کر دکھلا دے۔ ان آیات میں منکرین قرآن کا ایک شبہ ذکر کر کے اس کا جواب دیا گیا ہے۔ شبہ یہ ہے کہ قرآن کریم میں مکھی اور مچھر جیسے حقیر جانوروں کا ذکر آیا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی اور اس کے کلام کی عظمت کے خلاف ہے۔ اگر یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہوتا تو اس میں ایسی حقیر گھناؤنی چیزوں کا ذکر نہ ہوتا، کیونکہ بڑے لوگ ایسی چیزوں کے ذکر سے شرم اور حیا محسوس کرتے ہیں۔ جواب یہ دیا گیا کہ جب کسی حقیر اور ذلیل چیز کی مثال دینی ہو تو کسی ایسی ہی حقیر چیز سے مثال دینا مقتضائے عقل و بلاغت ہے۔ اس غرض کے لیے کسی حقیر گھناؤنی چیز کا ذکر کرنا شرم و حیا کے قطعاً منافی نہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ ایسی چیزوں کے ذکر سے نہیں شرماتے۔ اور یہ بھی بتا دیا کہ ایسے احمقانہ شبہات
صرف ان لوگوں کو پیدا ہوا کرتے ہیں جن کے قلوب اور دماغوں سے ان کے کفر کی وجہ سے سمجھنے بوجھنے کی صلاحیت مفقود ہو گئی ہو۔ ایمان والوں کو کبھی ایسے شبہات دامنگیر نہیں ہوتے۔ اس کے بعد ایک اور حکمت بتائی کہ ایسی مثالوں سے لوگوں کا ایک امتحان بھی ہوتا ہے۔ نظر و فکر کرنے والوں کے لیے یہ مثالیں ہدایت کا سامان پیدا کرتی ہیں اور بے پرواہی برتنے والوں کے لیے اور زیادہ گمراہی کا سبب بنتی ہیں۔ اس کے بعد یہ بھی بتلا دیا کہ قرآن کریم کی ان مثالوں سے صرف ایسے سرکش لوگ گمراہ ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ سے کیے ہوئے عہد کو توڑتے ہیں اور جن تعلقات اور روابط کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے یہ لوگ ان کو توڑتے ہیں۔ اس کا نتیجہ زمین میں فساد پھیلانا ہوتا ہے۔ بعودۃ فما فوقہا، اس لفظ کے معنی یہ ہیں کہ مچھر ہو یا اس سے بھی زیادہ۔ اس جگہ زیادہ سے زیادہ مراد یہ ہے کہ حقارت میں زیادہ ہو۔ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، قرآن اور اس کی مثالوں کے ذریعے بہت سی مخلوق کو ہدایت کرنا تو ظاہر ہے، مگر اس کے ذریعے بہت سے لوگوں کو گمراہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح یہ قرآن اور اس کے ماننے والوں اور اس پر عمل کرنے والوں کے لیے ذریعہ ہدایت ہے، اسی طرح اس کا انکار کرنے والوں اور مخالفت کرنے والوں کے لیے ذریعہ گمراہی بھی ہے۔ وما یضل بہ الا الفاسقین، فاسقین فسق کی لفظی معنی خروج اور باہر نکل جانے کے ہیں۔ اصطلاح شرع میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے نکل جانے کو فسق کہتے ہیں، اور اطاعت الہی سے نکل جانا کفر و انکار کے ذریعے بھی ہوتا ہے اور عملی نافرمانی کے ذریعے بھی۔ اس لیے لفظ فاسق کافر کے لیے بھی بولا جاتا ہے۔ قرآن کریم میں بیشتر لفظ فاسقین کافروں کے لیے ہی استعمال ہوا ہے اور مومن گناہ گار کو بھی فاسق کہا جاتا ہے۔ فقہ کی اصطلاح میں عموماً لفظ فاسق اس معنی کے لیے استعمال ہوا ہے۔ ان کی اصطلاح میں فاسق کو بالمقابل اس کی قسیم قرار دیا گیا ہے۔ جو شخص کسی کبیرہ گناہوں کا ارتکاب کرے اور پھر اس سے توبہ بھی نہ کرے یا صغیرہ گناہ پر اصرار کرے، اس کی عادت بنا لے، وہ فقہ کی اصطلاح میں فاسق کہلاتا ہے، اور جو شخص یہ فسق کے کام اور گناہ اعلانیہ جرأت کے ساتھ کرتا پھرے اس کو فاجر کہا جاتا ہے۔ معنی آیت کے یہ ہے کہ قرآن کی ان مثالوں سے بہت سے لوگوں کو ہدایت ہوتی ہے اور بہت سے لوگوں کے حصے میں گمراہی آتی ہے، مگر ان مثالوں سے گمراہی صرف انہی لوگوں کا حصہ ہوتا ہے جو فاسق یعنی اطاعت خداوندی سے نکل جانے والے ہیں، اور جن میں کچھ بھی اللہ تعالیٰ کا خوف ہوتا ہے وہ تو ہدایت ہی حاصل کرتے ہیں۔ الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، عہد صورت معاملہ اور معاہدے کو کہا جاتا ہے جو دو شخصوں کے درمیان طے ہو جائے، اور میثاق ایسے معاہدے کو کہتے ہیں جو قسم کے ساتھ مضبوط اور مستحکم کیا جائے۔ اس آیت میں پہلی آیت کے مضمون کی مزید تشریح اور منکرین قرآن کے انجام کا ذکر بد ہے کہ قرآن کی ان مثالوں سے جن پر مشرکین نے اعتراض کیا ہے صرف وہی لوگ گمراہ ہوتے ہیں جو حق تعالیٰ کی اطاعت اور فرمانبرداری سے سرکشی کرتے ہیں، جس کی دو وجہ ہیں۔ اول یہ کہ ایسا کرنے والے اس ازلی معاہدے کو توڑ ڈالتے ہیں جو تمام انسانوں نے اپنے رب سے باندھا تھا، جبکہ تمام انسانوں کی اس عالم میں پیدائش سے پہلے حق تعالیٰ نے تمام پیدا کرنے والے انسانوں کی ارواح کو جمع کر کے ایک سوال فرمایا تھا کہ الست بربکم، یعنی کیا میں تمہارا رب اور پروردگار نہیں ہوں؟ اس وقت سب نے ایک زبان ہو کر کہا تھا بلا، یعنی آپ رب کیوں نہ ہوتے، جس میں بڑی تاکید کے ساتھ اس کا اقرار ہے کہ اللہ جل شانہ ہمارے رب اور پروردگار ہے، اور اس کا لازمی تقاضا یہ ہے کہ ہم اس کی اطاعت سے سر منہ تجاوز نہ کریں۔ اس سے یہ عہد ازلی انسان اور اللہ جل شانہ کے درمیان ہو چکا۔ اب دنیا میں پیدا ہونے کے بعد تمام انبیاء علیہ السلام اور آسمانی کتابیں اس عہد کی تجدید اور یاد دہانی اور اس پر عمل کی تفصیلات بتانے کے لیے آتے ہیں، جس نے اس معاہدے ہی کو توڑ ڈالا اس سے کیا توقع کی جا سکتی ہے، اور وہ کسی پیغمبر یا آسمانی کتاب سے فائدہ اٹھائے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ ان لوگوں نے ان تمام تعلقات کو قطع کر ڈالا ہے جن کو جوڑنے رکھنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ ان تعلقات میں وہ تعلق بھی داخل ہے جو بندے اور اللہ کے درمیان ہے، اور وہ تعلق بھی جو انسان کا اپنے ماں باپ اور دوسرے عزیزوں سے ہے، اور وہ تعلق بھی جو ایک انسان کا اپنے پڑوسی یا دوسرے شرکائے کار کے ساتھ ہے، اور وہ تعلق بھی جو عام مسلمان یا عام انسانوں کے ساتھ ہے۔ ان تمام تعلقات کے پورے حقوق ادا کرنے کا نام اسلام اور شریعت اسلام ہے، اور انہی میں کوتاہی کرنے سے ساری زمین میں فساد آتا ہے۔ اس لیے اس جملے کے بعد فرمایا وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ،
یعنی یہ لوگ زمین میں فساد مچاتے ہیں۔ آخر آیت میں ان کے انجام بد کا ذکر فرمایا کہ یہ لوگ بڑے خسارے میں ہیں۔ اچھا، مثال میں کسی حقیر اور ذلیل یا شرمناک چیز کا ذکر کرنا کوئی عیب کی بات نہیں۔ ان اللہ لا یستحیی سے ثابت ہوا کہ کسی مفید مضمون کی توضیح میں کسی حقیر، ذلیل یا شرمناک چیز کا ذکر کرنا نہ کوئی عیب و گناہ ہے اور نہ قائل کی عظمت شان کے منافی ہے۔ قرآن و سنت اور علماء سلف کے اقوال میں بکثرت ایسی مثالیں بھی مذکور ہیں جو عرفاً شرمناک سمجھی جاتی ہیں، مگر قرآن و سنت نے صرفی شرم و حیا کی پرواہ کیے بغیر اصل مقصد پر نظر رکھ کر ان مثالوں سے اجتناب گوارا نہیں کیا۔ ینقضون عہد اللہ سے ثابت ہوا کہ عہد و معاہدے کی خلاف ورزی شدید گناہ ہے، جس کا نتیجہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ تمام نیکیوں سے محروم ہو جائے۔ تعلقات کے حقوق شرعیہ ادا کرنا واجب ہے، اس کے خلاف کرنا گناہ عظیم۔ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ سے معلوم ہوا کہ جن تعلقات کو قائم رکھنے کا شریعت اسلام نے حکم دیا ہے ان کو قائم رکھنا ضروری اور قطع کرنا حرام ہے۔ غور کیا جائے تو دین و مذہب نام ہی ان حدود اور قیود کا ہے جو حقوق اللہ اور حقوق العباد کی ادائیگی کے لیے مقرر کی گئی ہیں، اور اس عالم کا صلاح و فساد انہی تعلقات کو درست رکھنے یا توڑنے پر موقوف ہے۔ اس لیے ان تعلقات کے قطع کرنے کو یفسدون فی الارض کے الفاظ میں وجہ فساد عالم بتایا ہے۔ اولئک هم الخاسرون میں خسارے والا صرف اس شخص کو قرار دیا ہے جو مذکورہ احکام کی خلاف ورزی کرے۔ اس میں اشارہ ہے کہ اصل خسارہ اور نقصان آخرت ہی کا ہے، دنیا کا خسارہ کوئی قابل توجہ چیز نہیں۔ اچھا، یہ اب 27 آیتیں پوری ہو گئی ہیں۔ اب یہاں میں صرف ایک چیز کی وضاحت کروں گی کہ شاید آپ لوگوں کو شاید نہ پتہ ہو کہ یہاں جو ازل میں عہد دیا تھا اللہ تعالیٰ نے وہ کیا تھا۔ حکم جو اللہ تعالیٰ نے عہد ازل لیا تھا وہ کیا تھا۔ ازل یعنی جب آدم علیہ السلام کو پیدا کر دیا اللہ تعالیٰ نے، تو اس کے بعد انہوں نے تمام دنیا میں جو لوگ آنے والے ہیں قیامت تک، حضرت آدم علیہ السلام کے بعد سے قیامت تک جتنی روحوں نے آنا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان تمام روحوں کو جمع کیا۔ اب لوگ کہیں گے اتنی ساری روحیں کیسی جمع ہو گئیں، تو وہ چھوٹی چوٹیوں کی شکل میں تھیں، ٹھیک ہے، اور اللہ تعالیٰ نے وہ آدم علیہ السلام کی پیٹھ میں ایسے ہاتھ سے اندر کر دیا۔ آدم علیہ السلام کی پیٹھ کے اندر کیوں کیا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ مرد کا نطفہ جو ہے وہ پیٹھ سے نکلتا ہے۔ آدم علیہ السلام وجہ بنے پوری انسانیت کے لوگوں کے آنے کی، ٹھیک ہے، اب وہ سب انہوں نے اندر کر دیے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو باہر نکالا، ٹھیک ہے، باہر نکال کے اللہ تعالیٰ نے ان سب سے ایک سوال کیا کہ الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تمام جتنی روحیں ہیں جس میں ہر مذہب آ گیا، ہر انسان آ گیا جو قیامت تک آنے والے ہیں، سب نے کہا بلا، ہاں ہاں تو ہی ہمارا رب ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ عہد دے کے دوبارہ سے آدم علیہ السلام کی پیٹھ میں ان کو ڈال دیا، اور اس کے بعد سے دنیا میں انسان آنا شروع ہوئے، اور اس وقت تو بہت تیزی کے ساتھ آنا شروع ہو، قصہ آگے آ جائے گا، یہاں نہیں بتانا مقصد ہے میرا۔ پھر وہ انسانوں کی پیدائش شروع ہوئی اور قیامت تک رہے گی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب سب نے وہاں یہ اقرار کیا تو شرک سے تو بری ہو گئے۔ مسئلہ یہ ہے کہ وہ عہد جو ہم اللہ تعالیٰ سے کر کے آئے ہیں وہ ہمیں یاد نہیں ہے، ہماری پیدائش سے پہلے کا ہمیں یاد نہیں ہے، لیکن دل میں ایمان کا بیج تو بڑھ گیا۔ جب کوئی بیج ڈل جاتا ہے کسی جگہ پہ تو کیا ہوتا ہے کہ بیج کو چھوڑ دیتے ہیں، یا اس کو پودا بنانے کے لیے، درخت بنانے کے لیے کچھ کام کرتے ہیں، کچھ محنت کرنی پڑتی ہے۔ ہم کہہ دیے اللہ تعالیٰ نے عہد دیا ہم سے، ہم نے عہد میں جواب دے دیا، اب اگر دنیا میں آ کے ہم برے ہو گئے یا ہم کافر ہو گئے یا ہم مشرک ہو گئے تو اس میں ہمارا کیا قصور ہے؟ ہمارا قصور یہ ہے کہ ہم نے اپنے دل کی طرف جھانکا ہی نہیں، ہم نے کبھی یہ سوچا ہی نہیں۔ اللہ نے عقل دی ہے نا، شعور دیا ہے، انسان کو ہی دیا ہے کہ وہ یہ کبھی سوچنے پر مجبور نہیں ہوتا کہ یہ مجھے کیوں پیدا کیا ہے، میری پیدائش کا مقصد ہے کیا، اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو کیوں پیدا کیا، ہم کو کیوں ہر چیز دے رہا ہے،
وہ ہمارے ساتھ کیوں رحم کا معاملہ کر رہا ہے، یا ہم جو کچھ مانگتے ہیں وہ ہمیں دے دیتا ہے، کیا اس لیے کہ ہم دنیا میں عیش و عشرت میں پڑ جائیں، یا ہم لڑائیاں کریں، فساد کریں جس میں ہمیں بہت مزہ آتا ہے؟ تو عہد کیوں نہیں یاد، عہد یوں نہیں یاد کہ ہم دنیا میں آ کے مست ہو گئے۔ جب ہم قرآن کی راہ پر چلتے ہیں، اپنی ایج وائز ہم دین کی طرف ہم چلنا شروع کرتے ہیں، تو ہماری عقل خود بخود سیدھے راستے پر سوچنا شروع کرتی ہے، اور ہم یہ سوچنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں، مشاہدہ کرتے ہیں کہ ہم کیوں پیدا کیے گئے ہیں۔ اور جب ہم یہ سب چیزیں کرتے ہیں تو ہمارے سب کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ ہمارا لاشعور ہے۔ لاشعور کیا ہے کہ جب ہم روح تھے، یہ لاشعور ہے، شعور میں تو اب ہم ہیں نا اس وقت۔ لاشعور کیا ہے؟ تو وہ لاشعور وہ ہے جو ہم نے ازل میں اللہ سے عہد کیا، اور وہاں جب ہم سب روحیں ساتھ رہے ہیں، ہم سب ساتھ رہے ہیں وہاں دنیا میں، پتہ نہیں ہمارے قریب قریب کون تھا، لیکن ایسا ہوتا ہے کہ ہم دنیا میں کسی کو دیکھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں یار میں نے اس کو کہیں بہت دیکھا ہے، میں نے بہت بات کی ہے اس سے۔ یا کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کسی سے میں بات چیت کر رہی ہوں، یا میں کہیں جا رہی ہوں، یا میں نے کسی کو یہ جملہ کہا ہے، یہ ہو چکا ہے، ایسا ہوا ہے، کہاں ہوا ہے کچھ نہیں۔ فلاں انسان سے پوچھ لوں آپ مجھ سے کبھی ملاقات کر چکی ہوں؟ نہیں، میں تو آپ کو پہلی دفعہ مل رہی ہوں۔ یار کہاں دیکھا ہے، بہت بات چیت کی آپ سے، ایسے جیسے آپ میری دوست ہوں۔ یہ لاشعور ہے جو ہم آسمانوں پہ زندگی گزار کے آئے ہیں، یہ اس کا حصہ ہے جو کبھی کبھی دماغ میں شعور کے ساتھ آ جاتا ہے، یعنی زندہ ہو جاتا ہے۔ اس کی مثال یہ ہے کہ صحابہ کرام میں سے کچھ صحابہ ایسے تھے جن کو یہ سب یاد تھا کہ ازل میں جب اللہ تعالیٰ عہد دے رہے تھے تو میرے برابر میں کون بیٹھا تھا، یا میں نے اس طرف الٹے ہاتھ کی طرف میرے کون بیٹھا تھا، یا کس نے بہت زور سے جواب دیا تھا بلا۔ یہ فرما برداری ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سوال کیا اور فوراً کہا بلا، ہاں۔ جیسے ماں باپ کی مثال دی جاتی ہے کہ ایک فرما بردار بچہ جو ہے وہ اپنی ماں کی آواز سن کے فوراً کہتا ہے جی، کہیں بھی بیٹھا ہو، دور بیٹھا ہو۔ آج کل کے بچوں کی طرح نہیں کہ ماں آواز دیے جائے، ارے بھائی جی تو بول دو، جی نہیں بولیں گے، اپنا کام پورا کر کے ہی آئیں گے۔ تو تڑپ کے جی کہنا یہ فرما برداری ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب کہا الستو بربکم تو ایک دم تیز آواز سے جو لوگ بہت مومن ہیں نا، ایمان والے کتنے مسلمان ہیں، انہوں نے زور سے کہا تھا بلا۔ اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں، کلاس میں بھی ہوتے ہیں، گھر میں بھی ہوتے ہیں، جی ہلکے سے بول دیا، گردن ہلا دی، وہ ایمان والے پیدا نہیں ہوئے۔ جب فرما برداری کا امتحان آسمانوں پہ ہو چکا ہے، اس کی نسبت سے ہم سب مسلمان ہوئے الحمدللہ۔ ہمیں تو یاد بھی نہیں ہے نا، تو یہ اللہ کا رحم ہے کہ ہم نے وہاں جواب بھی دیا، اور یہاں آ کر اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان گھرانوں میں بھی پیدا کر دیا کہ دین پر چلنا آسان ہو جائے۔ تو ہمیں مشاہدہ کرنا ہے، ہمیں اپنے لاشعور کو جگانا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ اپنے خالق کے ساتھ ایک وعدہ کر کے آئے ہیں، پہلے تو وہ وعدہ نبھانا ہے، اس کے بعد دنیا کے وعدوں کا بھی پاس رکھنا ہے۔ جو پہلا وعدہ یاد رکھے گا وہ باقی وعدے بھی یاد رکھے گا، اور کوئی معاہدہ توڑنا نہیں ہے۔ بس مجھے اس کی تھوڑی سی تشریح کرنی تھی آپ کے ساتھ تاکہ یہ آپ کو اچھی طریقے سے سمجھ میں آ جائے۔ کل سے انشاءاللہ تعالی ہم آگے عربی پڑھیں گے اور پھر اس کی تفسیر پیش کریں گے۔ آخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔